نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا اصحاب القرية صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یاسین میں ایک قصے کو بیان فرمایا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ بہت زیادہ اذیت دیتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ حبیب آپ ان کے سامنے اس بستی والوں کا قصہ بیان کریں، ہو سکتا ہے کہ یہ اس قصے کو سننے کے بعد ہدایت پا جائیں۔ یہ قصہ تھا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے دو کو، جن میں سے ایک کا نام صادق تھا اور ایک کا نام مصدوق تھا، ایک بستی کی طرف بھیجا، اور جب یہ اس بستی میں پہنچے تو انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا اور اس چرواہے کا نام تھا حبیب نجار۔ انہوں نے اس چرواہے کو دیکھنے کے بعد اس کو دین عیسوی کی تعلیم دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ کی طرف بلایا۔ تو اس چرواہے نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی معجزہ بھی ہے، کوئی نشانی بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، ہمارے پاس معجزات بھی ہیں، ہمارے پاس نشانیاں بھی ہیں۔ کہا کہ ہم جو پیدائشی طور پر نابینا ہوتا ہے ہم اس کی بینائی لوٹا دیتے ہیں، بینائی واپس لے آتے ہیں۔ اسی طرح ہم کسی کوڑی کے مریض کو جو ہے اس کے پر ہاتھ پھیر دیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ میرا بیٹا ہے جو کافی عرصے سے بیمار ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو میں اس کو جو ہے میں تمہاری باتوں کو مان لوں گا۔ چنانچہ ان دونوں نے کہا کہ چلیں ہمیں اس بیٹے کے پاس جو ہے وہ آپ لے جائیں۔ تو جب یہ دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جب اس کے بیٹے کے پاس پہنچے اور انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو شفا عطا فرما دیا، اور یہ چرواہا حبیب نجار ان پر ایمان لے آیا اور ان کے دین کو قبول کر لیا۔ لہذا پورے شہر کے اندر جب چرچا ہوا کہ دو ایسے بھی لوگ آئے ہیں کہ جن کی وجہ سے یا جن کے ذریعے سے لوگ شفا یاب ہو رہے ہیں، تو ان کے پاس رش لگ گیا، کافی سارے لوگ آئے، ان کا چرچا ہونا شروع ہوا۔ جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ جب یہ خبر پہنچی تو بادشاہ نے ان دونوں کو اپنے دربار میں طلب کر لیا اور ان کو جو ہے وہ کوڑے لگوائے اور ان کو جیل کے اندر بند کروا دیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک تیسرے حواری کو جو کہ سردار بھی تھے، شمعون، ان کو بھیجا اور کہا کہ آپ ان دونوں کی مدد کریں، ان کی مدد کو جائیں۔ تو حضرت شمعون جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو آپ نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، کیا تو نے اس کی بات کو بھی سنا ہے مکمل کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ بادشاہ نے ان دونوں کو جب قید خانے سے بلوایا اور ان کی باتیں سنی، اور انہوں نے جب دین کی بات کی، جب حق کی بات کی، ان کو اپنے مذہب کی دعوت دی اور پھر اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا، تو بادشاہ نے کہا کہ ہمارا ایک لڑکا ہے، ہمارے یہاں ہمارا ایک ملازم ہے جس کا انتقال ہو چکا ہے، ہم اس کے باپ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا باپ آ جائے، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر تم اس کو ٹھیک کر دو۔ تو ان دونوں نے جب اس کے پاس جا کر اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، وہ جو مرا ہوا شخص تھا وہ زندہ ہو گیا۔ تو بادشاہ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، لیکن اکثریت ایسی تھی کہ جنہوں نے ان کی تردید کی، ان کا مذاق اڑایا، ان کو اذیتیں پہنچائی، ان کو تکلیفیں پہنچائیں۔ حبیب نجار نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا، لیکن اس موقع پر آنے کے بعد سب کے سامنے اس نے اپنے ایمان کا اقرار کیا اور بتایا کہ میں رب کے اوپر ایمان لا چکا ہوں اور میں رحمان کو مانتا ہوں اور شرک سے میں توبہ کرتا ہوں، جس پر لوگوں نے اس کو شہید کر دیا۔ اور جب شہید ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ قیل ادخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ جنت میں داخل ہو گیا تو وہ اتنا خوش ہو رہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ، اے کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش بھی فرما دی ہے، مجھ پر رحم بھی فرمایا ہے اور مجھے جنت میں داخل فرما دیا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حبیب نجار کو وہ بلند مقام عطا فرمایا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اللہ کے دین کو قبول کیا تھا اور اپنے نبی کے بھیجے ہوئے لوگوں کی اس نے حمایت کی تھی، اور اپنے نبی کی اپنے دین کی حمایت میں وہ سب کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اقرار کیا تھا اور اپنے دین کا دفاع کیا تھا، اپنے نبی کا دفاع کیا تھا۔ یہ جو جرت ہے اور یہ جو بہادری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بہادری کا صلہ اس کو یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کے فوراً بعد اس کو جنت کے اندر ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ تو حبیب نجار کے اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم نے دین کے لیے کیا قربانی دی ہے، ہم نے اپنے دین کے دفاع کے لیے کیا کیا ہے۔ اگر آج ہمارے دین کے خلاف کوئی بات ہو تو ہمیں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کی جب ناموس کی بات آئے تو ہمیں میدان عمل میں آ جانا چاہیے۔ آج ہم اپنے والد کے خلاف بات سننا پسند نہیں کرتے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو تو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ لوگوں کو اپنے قائد کے خلاف باتیں منظور نہیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے اوپر بات آتی ہے تو وہ امن کا درس دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے اور اپنے نبی کی ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی حمایت کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔